آج پاکستان پیپلز پارٹی کا ڈیلیگیشن جو کانسٹیٹیوٹ کیا ہے صدر آصف علی زرداری صاحب نے اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، اور انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ ہم ڈائلاگ کے حق میں ہیں اور پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ ڈائلاگ سے کبھی نہیں بھاگتے، اور پولیٹیشنز دے میک بریجز اینڈ دے ڈونٹ میک والز۔ آج ہم آئے تھے اور اس میں ایاز صادق صاحب فارمر اسپیکر ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، اور خواجہ سعد رفیق صاحب ویڈیو لنک کے ذریعے ہم نے ان سے بھی بات کی، اور ہم نے اپنا موقف ان کو بتایا کہ اس وقت جو ملک میں بہت ایک قسم کی ڈپریشن ہے اور عوام جو ہے وہ بہت دکھی ہیں، اور جو انسٹیٹیوشنز کا کلیش ہو رہا ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اسپیشلی جو جوڈیشری اور پارلیمنٹ کا جو تصادم ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر اس وقت حالات بہت گھمبیر ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے اس وقت ہمارے تعلقات بہت ہی گھمبیر تھے، بہت مشکل تھے، بہت تلخ تھے، مگر اس کے بعد چارٹر آف ڈیموکریسی پہ انہوں نے دستخط کیے، اور چارٹر آف ڈیموکریسی کے دستخط کرنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر آنے کے بعد سب نے مل کے وہ پولیٹیکل فورسز انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت انہوں نے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی، اور کانسٹیٹیوشن میں جب امینڈمنٹ ہوئی تو پریزیڈنٹ زرداری نے اپنے تمام اختیارات، وہ جو ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر جو سائن کیا تھا اس کا پاس رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیے، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے ہم نے سب پارٹیوں نے مل کے کام کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب حکومت بن گئی تو تمام پارٹیوں نے مل کے انہوں نے امینڈمنٹ ان دا کانسٹیٹیوشن کیا، اور پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز انہوں نے ہمیشہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی سکسیسو گورنمنٹس آئیں ٹرانسفر آف پاور کے لیے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ اگر ہم نے 5 سال پورے کیے تو پھر مسلم لیگ نواز کو ہم نے ٹرانسفر جب ہوئی تو ہم نے ایمیکیبلی پہلی مرتبہ پاکستان کی تاریخ میں ہم سب اکٹھے تھے۔ آج میں نے بات کی ہے، اور مسلم لیگ نواز انہوں نے وہی ری ایٹریٹ کیا کہ ہم پاکستان کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لاء کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے اور عوام کے مفاد کے لیے ہم جو بھی ہم کر سکتے ہوئے ہم کریں گے۔ تو ہم ڈائلاگ کا راستہ ختم نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ پولیٹیشنز کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے کہ ڈائلاگ۔ ہم تو دیہاتی علاقوں سے ہیں، وہاں بھی اگر قتل بھی ہو جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہمیں ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑتا ہے۔ ہم صرف اس وقت تک اپنے اتحادی دوستوں کے پاس، اتحادی حکومت میں جو ہمارے پارٹیز ہیں، ہم صرف ان سے ملاقات کر رہے ہیں، اور سب جب کنسنسس ہوگا تو ہم پھر دوسری پارٹیوں سے بات کریں گے۔ تو یہ جو میرا موقف تھا میں نے پیش کیا ہے۔ اب آپ جو دیکھیں جی، گیلانی صاحب، محترم نوید قمر صاحب اور قمر الزمان کائرہ صاحب جو ہیں وہ تشریف لائے ہیں، اور ہم پیپلز پارٹی کی اس سوچ کو اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی اس ویژن کو جو ہے وہ پوری طرح سے انڈورس کرتے ہیں، اور جمہوریت میں اور خاص طور پہ پارلیمانی ڈیموکریسی میں ڈائلاگ ہی ایک واحد راستہ ہے جو کسی بھی بحران اور کسی بھی مشکل صورتحال سے جو ہے وہ نکال سکتا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ ضد کی سیاست نے، انا پرستی نے اور نفرت پہ مبنی سیاست نے جو ہے اس وقت ملک کو ایک
بحرانی کیفیت سے دو چار کیا ہوا ہے. جو ہے یہ اب اس قدر گہرا ہوتا چلا گیا ہے کہ اس وقت دو ادارے جو کہ اس ملک کی جو ہے وہ یعنی بقا کے لیے، ایگزسٹنس کے لیے ایک بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، جوڈیشری اور پارلیمنٹ، وہ کم و بیش جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. اور ایسا بحران جو ہے وہ ملک کے لیے جو ہے وہ ریاست کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے. تو ایسے میں سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور ان کی جو ہے وہ حب الوطنی کا تقاضا بھی ہے کہ وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے ایسی صورتحال کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس معاملے میں پہل کی ہے. ہمارا بھی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے، ہماری قیادت نے بھی ہمیشہ جو ہے وہ اختلاف رائے کو برداشت کرنا نہیں بلکہ اس کا احترام کرنا جو ہے کی کوشش کی ہے. لیکن ملک میں 2014 سے آنورڈ ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں یک طرفہ طور پہ کہ جس کی وجہ سے پھر رویوں میں جو ہے وہ تلخی آ گئی. اور ہم نے بھی جو ہے وہ بعض اوقات ڈائلاگ کی بات سے اس لیے اوائڈ کیا کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اس آگے سے گالیاں ملتی ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ہم ان کو جو ہے وہ ساتھ بٹھائیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں. تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی نے یہ ایک احسن قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے اور یہ ہمارے بھائی، یہ دوست ہمارے ساتھ بھی ملے ہیں، دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ملے ہیں. اور یہ صورتحال جو اس وقت ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے اس بحرانی کیفیت سے ملک اور قوم کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آئین کا ایک آرٹیکل پر عمل درآمد کے لیے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. چیف صاحب اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، آئین کے 8-10 اور آرٹیکلس کو وائولیٹ کر رہی ہیں. تو ایک آرٹیکل کے لیے کتنا یہ کچھ کریں گے، اس پہ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اسی لیے تو ہم کٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو اس قسم کا تصادم جو ہو رہا ہے غیر ضروری، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا، اس پہ ٹرائکوٹمی آف پاور ہے، اور ٹرائکوٹمی آف پاور جو ہے وہ تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کام سر انجام دیں. اگر اپنے ادارے سب اپنے آئینی حدود میں رہیں گے تو کوئی تصادم نہیں ہوگا. سر ریفرنس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ریفرنس تو آئینی آپشن ہے آپ کے پاس، کوئی صدر مملکت کے ذریعے جانا ہوتا ہے کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، یہ گورنمنٹ سے بات کریں گے، وہ یہ میرا کام نہیں ہے. دیکھیں، ایک راستہ تو آپ نے بتایا نا کہ 90 دن، دیکھیں 90 دن کا بھی آئین میں موجود ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی کچھ آئین میں صرف 90 دن کا ہی نہیں ذکر. لیکن دوسرا آپ نے بات کی ریفرنس کی. دیکھیں، ایک تو وہ راستہ ہے اور اسی راستے کے اوپر ہی پیش رفت ہوتی آ رہی ہے. یہ ایک دوسرا راستہ ہے جس کے اوپر گیلانی صاحب یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، جس کو ہم بھی ویلکم کرتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا راستہ ہے اور اس راستے کی کامیابی جو ہے وہ ملک اور قوم کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر یہ راستہ کامیاب ہو جائے. باقی دوسرا راستہ تو پھر ہے ہی ہے.